قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ چین اب تمام حدیں پار کرنے لگا ہے، اب اس کے راستے میں جو آئے گا وہ اسے چھوڑنے والا نہیں۔ چین کا رویہ اس حد تک جارحانہ ہوگا دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور میں آج اس ویڈیو کے توسط سے بڑی اہم بات بھی شیئر کرتا چلوں کہ اب پاکستان کے لیے بھی ایک کڑا امتحان شروع ہونے والا ہے، اور میرے خیال میں یہ پاک چین دوستی کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا، جس میں پاکستان جو آج تک بیک فٹ پر کھیلتا رہا ہے، اب اس کو پاک چین دوستی کا مان رکھتے ہوئے کھل کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ آخر چین پاکستان کو کس بڑے امتحان میں ڈالنے والا ہے، کیسے اور کیوں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں چین کو دبانے کے لیے میدان میں آ گئی ہیں۔ پوری دنیا کے خفیہ اداروں نے اس وقت ہلچل سی مچا رکھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے ہانگ کانگ کو لے کر بھارت سمیت برطانیہ، یورپی ممالک اور امریکہ چین کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ در حقیقت اس تمام گیم کے پیچھے اصل ایشو کشمیر کا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ پوری دنیا میں اس وقت خطرناک کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ اپنے خطے کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یورپی ممالک سمیت امریکی خفیہ ادارے سازشیں چل رہے ہیں۔ اب چین جو کشمیر کی سرحد کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، تو اچانک بیرونی طاقتوں نے چین کو گھیرا ڈالنے کے لیے ہانگ کانگ میں بغاوت شروع کروا دی ہے، تاکہ چین کا دھیان بٹایا جا سکے۔ پاکستان کو چین کس بڑے امتحان میں ڈالنے والا ہے، آج کی ویڈیو میں بڑی اہم بات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ چین نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ معاشی میدان سے لے کر سرحدوں کی لڑائی میں بھی چین نے پوری دنیا میں اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا۔ چین نے دکھا دیا کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ اب چاہے سامنے روس ہو یا امریکہ، برطانیہ ہو یا فرانس، چین اب کسی سے ڈرنے والا نہیں۔ لیکن اب جو بات ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک اور نازک ہے۔ یوں کہہ لیں کہ چین اور پاکستان کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا ٹیسٹ کیس ہونے جا رہا ہے۔ آج تک چین ہر میدان میں پاکستان کی مدد کرتا رہا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ چین پاکستان کی ہر مشکل میں اور دنیا کی ہر طاقت کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوتا رہا ہے۔ لیکن آج چین کو پوری دنیا چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسے میں آج جا کر کوئی دوست بچتا ہے تو وہ صرف پاکستان ہی ہے۔ اب آپ بات کو سمجھیں۔ چین نے لداخ میں بھارت کو ذلیل و رسوا کیا اور پیش قدمی کرتے ہوئے بھارت سے لداخ کا بہت بڑا حصہ چھین لیا۔ میں اپنے سننے والوں کو یہاں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، در حقیقت لداخ کشمیر کا ہی ایک حصہ ہے، اور پورا کشمیر اس وقت 3 ملکوں کی ملکیت میں ہے۔ ایک پاکستان جسے آج ہم آزاد کشمیر، دوسرا بھارت کے پاس جسے جموں کشمیر، اور تیسرا چین کے پاس جسے اقصائے چین یعنی لداخ بھی کہا جاتا ہے۔ بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35 سے ختم کر کے لداخ کو بھی دہلی کا حصہ شو کروانے کی کوشش کی، جس پر چین آگ بگولا ہو گیا اور بھارت کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے نہ صرف لداخ والا کشمیر کے حصے کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، بلکہ اب وہ بھارت کے قبضے میں موجود کشمیر بھی لینے کے لیے پہنچ گیا ہے۔ اب جب بھارت کو محسوس ہوا کہ چین ہمارے قبضے میں موجود بھی کشمیر لینے پہنچ گیا ہے، تو وہ فوراً بھاگا اپنے بیرونی آقاؤں کے پاس کہ ہمیں اور کشمیر کو بچا لو، نہیں تو چین اب مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے سرحد پر آن پہنچا ہے۔ اب یہاں کھیل بڑا زبردست ہے۔ چین اس وقت دنیا کی انڈکلیئر سپر پاور ہے۔ وہ معاشی دفاعی لحاظ سے ہر طرح سے مضبوط ملک ہے، اس لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں چین پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتی۔ اسی لیے اب امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے چین کو پریشان کرنے کے لیے ہانگ کانگ کے اندر بغاوت شروع کروا دی ہے۔
تاکہ چین کے بھارت کی طرف سے اٹھائے جانے والے جارحانہ اقدامات میں کمی لائی جا سکے اور اس سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے کہ چین بھارت مقبوضہ کشمیر پر حملہ نہ کرے۔ ایسی تمام صورتحال میں چین عنقریب پاکستان کو یہ کہنے والا ہے کہ آؤ اب مل کر کشمیر کی آزادی کے لیے حملہ کریں اور پورے کا پورا کشمیر آزاد کروا لیں۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ لگ ایسے ہی رہا ہے کہ چین جس طرح سے لداخ سے ہوتا ہوا مقبوضہ وادی کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، قریب ہے کہ وہ پاکستان سے مقبوضہ وادی کو فتح کرنے کے لیے مدد طلب کر لے، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ پاک چین دوستی کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا۔ ایسی صورتحال میں پاکستان اس چین کو کیسے انکار کرے گا جو پاکستان کی ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے، جس نے پاکستان کا دنیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارم پر آنکھیں بند کر کے ساتھ دیا ہو، اب چاہے وہ FATF ہو، چاہے وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا کوئی اہم اجلاس ہو یا IMF کا کوئی کیس۔ چین نے پاکستان کی ہر دفعہ ہر محاذ پر دل کھول کر مدد کی ہے اور کر بھی رہا ہے۔ آپ سی پیک کو ہی دیکھ لیں، اربوں ڈالرز کا جائنٹ منصوبہ ہے جس کو پوری دنیا میں گیم چینجر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر چین نے پاکستان کو مقبوضہ وادی آزاد کروانے کے لیے آگے آنے کو کہا تو اس پر پاکستانی قیادت کا کیا جواب ہوگا؟ آپ سے گزارش ہے آپ اس سوال کا جواب ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں کہ اگر چین نے مقبوضہ وادی کی آزادی کے لیے پاک فوج کی مدد طلب کی تو ایسی صورت میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دنیا اس وقت چین کو دبانے کے لیے خطرناک سازشیں چل رہی ہے۔ ہانگ کانگ میں بغاوت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ برطانیہ ہانگ کانگ کے لوگوں کو اس وقت اکسا رہا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ برطانیہ نے ہانگ کانگ کے شہریوں کی برطانوی شہریت میں توسیع کے لیے مزید زور دیا تو وہ بھی جوابی کارروائی کرے گا۔ چین نے ہانگ کانگ کے لیے قومی سلامتی کے ایک نئے قانون پر عالمی تنقید کے بعد سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دوسرے ملک اس معاملے میں خاموش رہیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ اسٹیٹ کونسل کے ہانگ کانگ اور مکاؤ کے امور سے متعلق آفس کے عہدیدار نے پریس کانفرنس میں نئے قانون پر عالمی نکتہ چینی پر رد عمل میں کہا کہ اس معاملے کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا اگر ہم ایک ملک ایک نظام چاہتے ہیں تو یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، ہم ہانگ کانگ میں ضابطۂ فوجداری، قومی سلامتی کا قانون اور دوسرے قوانین نافذ کرنے کا مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ ہمیں قومی سلامتی کا ایسا قانون بنانے کے لیے اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے جو ہانگ کانگ کے لیے مخصوص ہو؟ در حقیقت چین کو ہانگ کانگ سامنے رکھ کر پریشان کرنے کی اصل گیم بیجنگ کی توجہ کشمیر سے ہٹانا ہے۔ پاکستان اور چین مخالف بیرونی طاقتیں نہیں چاہتیں کہ چین پاکستان مل کر خطے کی چودراہٹ قائم کریں، کیونکہ اگر موجودہ دور میں چین اور پاکستان نے مل کر بھارت کو ملیا میٹ کر دیا تو پھر یورپی ممالک کی ایشیا میں بات سننے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یوں سمجھ لیں انڈیا ایشیا میں بیرونی طاقتوں کا اعلی کار یعنی پالتو ہے۔ خطے کی صورتحال بالخصوص چین اور پاکستان کو کمزور کرنا ہو تو بیرونی طاقتیں بھارت کے ذریعے یہ کام کرواتی ہیں، لیکن اب چین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بھارت کو ایسا سبق سکھائے گا جو پوری دنیا دیکھے گی۔ لیکن اس تمام صورتحال میں پاکستان کو آگے بڑھنا ہوگا۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے چین کے ساتھ مل کر پاکستان کو محدود پیمانے پر کشمیر کی آزادی کے لیے بڑا بولڈ سٹیپ لینا چاہیے، کیونکہ کشمیر کی آزادی کے لیے اس سے سنہری موقع کبھی پاکستان کو نہیں ملے گا، اور اگر آج چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر اس کی مدد نہ کی تو پھر آنے والے وقت میں پاکستان کو چین سے اچھے کی امید نہیں رکھنی ہوگی۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان اور چین اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان اربوں ڈالرز کا منصوبہ
سی پیک اب آخری مراحل میں ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اس تمام صورتحال میں چین کو ہرگز اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اگر چین نے پاکستان کو مقبوضہ وادی کی آزادی کے لیے آگے بڑھنے کو کہا تو یقیناً پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی جیسی سچویشن ہو جائے گی، جو ہمارے خیال میں پاکستان کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور چین اور پاکستان مل کر مقبوضہ وادی سمیت پورے کشمیر کو فتح کریں گے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔